سے پہلے کہ وہ کچھ کریں اینا بھاگ۔ وہ تیزی سے بھاگی۔ شرینہ اپنے کمرے کے دروازے کو آدھا کھولے اس کے سیڑھیوں سے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوپری تیسری منزلہ صرف حداد کا تھا۔ کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہ ہوتی جب تک حداد اجازت نہ دے دیں۔ اینا بھی حداد کے بلاوے پر اوپر گئی تھی۔ دوسری منزل پر سارے بچہ پارٹی تھے اور نیچے والا پورشن سب بزرگ اور بڑوں کا تھا۔ اس وقت نیچی منزل پر بائیں جانب کے لاؤنج میں جمال عظیم بیٹھے چائے کا سپ لے رہے تھے۔ سورما اور شرینہ کے ابو سے گفتگو کر رہے تھے۔ کچن میں اینا کی امی بریکٹ شرینہ کی امی روشنی اور دادی بوا موجود تھی۔ حداد کو فائل کسی اور نے نہیں شرینہ نے بھیجی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ نیچے وہ بھی سب کے ساتھ موجود تھی۔ جب اچانک جمال انکل نے اس سے ایک کیس کے بارے میں بتایا جس کے 2 دن پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ مزید تفصیلات جان کر شرینہ کے ابو بول اٹھے، اسے کیا پتا ہوگا، یہ تو سائیکیٹرسٹ ہے، تم حداد سے کیوں نہیں بات کرتے؟ ماشاء اللہ ہی از ون آف دی بیسٹ ڈاکٹرز۔ اس کا تو ان چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ نہ صرف وہ نشے کی بیماریوں کا چٹکیوں میں خاتمہ کرتا تھا بلکہ اس کاموں میں ملوث لوگوں کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا۔ ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے بغیر وہ بولے جا رہے تھے جبکہ شرینہ کی تیز نگاہوں سے یہ سب چھپا نہ رہ سکا۔ وہ بھی باپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں کچھ تھا جو بہت عجیب تھا۔ یس انکل، میں تو بس اس کے استعمال کرنے کی وجہ اور پیشنٹ کے ساتھ اس کو چھوڑنے کی ڈیل کر سکتی ہوں۔ مجھے تو پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر ہیں اینڈ اس کی بات حداد کی امی نے کاٹی۔ بیٹا حداد یہ کام نہیں کرتا اور ہم فائلز کی دور کی بات اس کیس کے بارے میں ذکر نہیں کرتے، اس لیے ممی کا یہ کہنا کہ حداد جب سے ریٹائرڈ ہوا ہے تب سے وہ ڈاکٹری والے کام سے دور ہی رہتا ہے۔ وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کرتا ہے۔ وہ ان بکھیروں وغیرہ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ جمال عظیم نے اب ماں کو مزید بولنے سے روک کر خود بجا بیان کی، اوہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، چلو کسی اچھے ڈاکٹر سے کیس ڈسکس کرنا، بلکہ یہ فائل شرینہ کو دو۔ شرین، تم نے MBBS کیا ہے نا، تو اس بارے میں تو تمہیں کافی حد تک پتا ہوگا۔ اس کو ایک دفعہ پڑھو، نہیں سمجھ آتی تو کوئی اچھے سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو۔ جی پاپا۔ اس نے فائلز تھام لی مگر کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ فائلز اوپر لے گئی تھی جب اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ کچھ سوچ کر اپنے اور اینا کے مشترکہ کمرے میں آئی۔ اس نے فائل کھول کر دیکھی، تھوڑا سا پڑھ کر وہ سمجھ گئی یہ کس چیز کے متعلق ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ یہ فائل حداد تک کیسے پہنچائے، ایسا کیا کرے جس پر وہ پڑھ لے اور وجہ بھی جان لے جو اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سا خول چڑھا ہے۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ اس کی نظر اچانک حذیفہ پہ پڑی جو اپنے کمرے سے باہر بالکل فریش کہیں جانے کے لیے تیار سیٹی سے کوئی دھن بجاتا موبائل پہ ٹائپ کرتا نیچے جانے والا تھا۔ جب شرینہ نے اسے روک دیا، حذیفہ نے چونک کر اسے دیکھا تو چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا شرینہ، کوئی کام تھا؟ اس سے 3 سال چھوٹا حذیفہ بڑی ہی نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا زیفی۔ شرینہ نے بڑی نرم سی مسکراہٹ سے نوازتے اس سے کہا تھا، ہاں بولو آپ۔ اس نے فائل سامنے کی۔ حذیفہ نے فائل کو ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ دراصل جمال انکل نے مجھے فائل دی تھی کہ میں یہ حداد انکل کو دوں، مگر مجھے ان کا کمرہ نہیں پتا، کیا تم دے سکتے ہو؟ اس کے کہنے کی دیر تھی اور حذیفہ کے چہرے پہ حیرت ہی حیرت تھی۔ کیا واقعی پاپا نے دی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے خود سے بھی بولا تھا، ہاں مجھے تو یہی کہا تھا، میں خود بھی چلی جاتی مگر نا آکورڈ لگتا ہے۔ او کوئی نہیں، مجھے دے دیں۔ ویسے بڑی عجیب بات ہے، پاپا نے یہ سب کہا۔ 1 منٹ کے لیے شرینہ ڈر گئی کہ کہیں یہ جا کر جمال انکل سے ہی نہ پوچھ لے، مگر وہ سیدھا اوپر منزل کی طرف بڑھ گیا تھا اور حیرت کے بعد بڑے آرام سے آ گیا تھا۔ شرینہ نے گہرا سانس لیا مگر اسے معلوم نہیں تھا ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہنگامہ ہونے لگا ہے۔ تپتی دوپہر کا وقت تھا۔ ارد گرد تیز گرم لو پھیلی ہوئی تھی۔ شہر میں اس وقت ٹریفک عروج پر تھی، بجا کہ گھروں سے واپسی کا اوقات ہو گیا تھا۔
اسکول کے گیٹ کھل چکے تھے، ہر طرف مختلف رنگ برنگی گاڑیاں کھڑی اپنے بچوں کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک سیاہ کالی ہونڈا بچے کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے نہیں انتظار کر رہا تھا، بلکہ اس کے پیچھے اس کا مقصد تھا۔ اسٹیئرنگ کو تھامے وہ چھلی اور آئس کریم کے اسٹال کے بالکل قریب کھڑا تھا، کیونکہ اکثر اس نے اس بچے کو گیٹ سے باہر لازمی ایسی چیزیں خریدتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج تو یقیناً کافی گرمی تھی تو وہ ضرور آئس کریم لینے تو آئے گا۔ 5 منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد جب اس کا نام و نشان نہ نظر آیا تو اس کے چہرے پہ گہرا اضطراب تھا۔ کہیں وہ آج آیا ہی نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود صبح اس کے ڈرائیور کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ابھی ہی گیٹ کھلا ہے تو وہ جلدی سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اس نے غور سے آئس کریم والے کو دیکھا، جس کی ٹوپی جھکی ہوئی تھی مگر اس کی گھنی داڑھی صاف نظر آ رہی تھی۔ داڑھی اور لال رنگ کی کیپ سے کوئی اس کا چہرہ صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ نکلتا ہوا نظر آیا۔ دیکھنے میں وہ کوئی 15-16 سال کی عمر کا لگ رہا تھا۔ چائے اس وقت ڈھیلی ہوئی تھی۔ اپنا بیگ اس نے ڈرائیور کو بڑھتے دیکھ کر پکڑا دیا تھا، پھر اس سے 1-2 باتیں کرنے کے بعد وہ اس طرف بڑھ رہا تھا جہاں وہ اس کے منتظر تھے۔ اس نے فون سے مطلوبہ نمبر ملایا۔ لمبے بالوں کے باعث کانوں میں لگا بلوٹوتھ چھپ گیا تھا۔ 2-3 بیل کے بعد کسی کی آواز ابھری۔ ہاں بولو۔ سر، ہمدان کا بیٹا بالکل قریب آ گیا۔ ٹھیک ہے، عقیل کو ساری بات سمجھا دی ہے نا؟ جی سر۔ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، اس بار تیر بالکل نشانے پہ لگے گا۔ اچھا سر، میں رکھتا ہوں، اب عقیل اس سے باتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ نظر رکھو، دھیان رہے، جب وہ پڑیا دے تو کسی کی بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اوکے سر۔ احمد نے اپنی آئس کریم کا کہہ کر ارد گرد دیکھ کر گردن دبانے لگا۔ وہ خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا اور گرمی سے تو اور برا حال ہو رہا تھا۔ عقیل جھک کر اب اس کی آئس کریم نکال رہا تھا۔ اف جلدی کریں، کیا نکال رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیں، ایک تو اس گرمی نے برا حال کر دیا ہے۔ یہ لو بیٹا۔ اس نے اس کی آئس کریم کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیکٹ دیا۔ نیلے رنگ کے پیکٹ میں اس وقت کیا موجود تھا وہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا سوائے دینے والے کے۔ اس نے آئس کریم کے ساتھ اس پیکٹ کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت اسپیشل چیز ہے سر، آئس کریم کے ساتھ بالکل فری ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے اچھا کہا۔ یہ کیا کرتی ہے؟ سر، آپ کو بہت آرام پہنچ جائے گی۔ ابھی جو آپ کو گرمی لگ رہی ہے نا، وہ بھی نہیں لگے گی، اور یہ ساری تھکن اس سے دور ہو جاتی ہے، چاہے کتنی ہی تھکن ہو۔ واؤ، کیا یہ واقعی مفت کی ہے؟ اس کی بات پر گاڑی میں بیٹھے شخص خباثت سے مسکرایا۔ کام سوچ سے بھی اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ یہ ہمدان کا بیٹا تو حد سے زیادہ بیوقوف نکلے گا۔ جی سر، بالکل فری، ضرور ٹرائی کیجیے گا، ذرا اکیلے میں استعمال کیجیے گا، تب زیادہ اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر فری ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے آئس کریم لے کر وہ ٹھنڈا پیکٹ جیب میں رکھ لیا، پیسے نکال کر اسے دیے، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ یہ عمل پورے 5 منٹ میں ہوا اور کسی کو ہوا تک نہیں لگی۔ مسکرا کر اس نے دوبارہ کال ملائی اور اس کو کامیابی کی اطلاع دی۔ منظر سکندر ولا کی طرف لے کر جاتے ہیں، جہاں وہ روف ٹاپ کے منزل پر سوئمنگ پول میں موجود بڑے مزے سے تیراکی کر رہا تھا۔ جب بھی وہ تھکا ہوتا یا موڈ میں ہوتا تو اپنی تھکن تیراکی سے ہی اتارتا۔ ابھی وہ بالکل مست اپنی کامیابی پر جھوم رہا تھا۔ چند ایک اچھی خبریں سن کر تو خوشی نے مزید دوبالا کر دیا تھا، مگر اس کی بھی خوشی ایک پل کے لیے تھی۔ اس کے پول میں موجود اس کا فون بج اٹھا۔ سامنے کھڑا عاشر نے سکندر کو فون کے بارے میں اطلاع دی، ورنہ اگر نہ بتاتا تو اس کا الگ ہی انجام ہونا تھا۔ سکندر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے بلانے پر چہرے پہ ناگواری چھلک پڑی تھی۔ کیا بات ہے عاشر؟ البتہ آواز نارمل تھی۔ سر، آپ کا فون۔ اس نے فون اٹھایا نہیں تھا بلکہ صرف اشارہ کیا تھا۔ سکندر اس طرف تیر کر آیا۔ پانی کی لہریں بھی اس کے ساتھ ہی جھوم رہی تھیں۔ اس کے قریب آیا تو فون کی طرف اشارہ کیا جو ہنوز بج رہا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے اس کو فون پکڑایا، ساتھ میں چھوٹا سا ٹاول بھی تاکہ فون گیلا نہ ہو سکے۔ اس نے ٹاول پہلے لیا، ہاتھ کو سکھا کر اس نے فون دیکھا۔ فون پہ جس کا نام جگمگا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ حدید عالم تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں روشنی پھوٹ اٹھی، چہرے پہ بڑی شرارتی مسکان آ گئی۔
اس نے سامنے پڑا مینگو جوس اٹھایا اور کال کا بٹن دبائے کانوں سے لگا گیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے آج مجھے کال کی ہے۔ جسٹس صاحب خیریت ہے؟ سکندر بھا کی یاد کیسے آئی؟ وہ سوئمنگ پول میں موجود پانی کی لہروں میں جھومتا ایک ہاتھ سے فون پکڑے دوسرے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے اپنے باپ سے گفتگو کر رہا تھا جو اسے اچھی طرح معلوم تھا اس گفتگو کا اختتام کیسے ہوگا۔ سکندر بھا، جسٹس حدید نے نفرت اور قدرے زور دیتے ہوئے اس کا نام لیا، پھر بات جاری کرتے ہوئے بولے، جتنا تم شیر بنے پھر رہے ہو نا، اور جو یہ روز روز کا تماشا لگایا ہوا ہے، برائے مہربانی اس کو بند کر دو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میری خاموشی کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ سکندر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اتنی نفرت؟ نہیں، وہ کمزور نہیں ہے اور نہ ہی پڑے گا۔ ان کے لہجے سے گلاس کو کونے پر رکھ کر اپنے گیلے سر پہ ہاتھ مارتا ہوا اپنے جون میں واپس آیا۔ اب شیروں والی حرکتیں نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا جسٹس حدید عالم؟ اور تماشے کی بات نہ ہی کریں آپ۔ تماشا تو آپ جیسے لوگ لگاتے ہیں، ہم تو بس اس آگ کو ذرا سی ہوا دیتے ہیں اور خود ہی بجھا دیتے ہیں۔ اور حق کے لیے آواز اٹھانے والے بندے کو خاموشی کی بات سن کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ میں انتظار میں ہوں کہ آپ شور کریں۔ تم سے بات کرنے سے بہتر ہے بندہ دیوار سے ٹکر مار لے۔ تم اس قدر گھٹیا آدمی نکلوگے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ایسی غلاظت کے ڈھیر کو پیدا کرنے والا ہوں تو میں پیدا ہوتے ہی اس کو جان سے مار دیتا۔ سکندر کی آنکھوں کی جوت کب کی بجھ چکی تھی۔ ان آنکھوں نے صرف سرخی اور سرد مہری نے ان آنکھوں کی جگہ سرخی اور سرد مہری نے لے لی تھی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو سختی سے میچ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ گلاس کو پول کے کونے پر رکھ کر اس نے ان کی بات کا جواب دیا۔ یہ بات تو میں پہلے سے جانتا ہوں ڈیڈ، بریکٹ 16 سالہ زندگی میں اس نے آج پہلی بار ڈیڈ کہا تھا۔ اس کے ڈیڈ کہنے پر حدید عالم کو آگ لگ گئی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ بولتے سکندر بول اٹھا، زندگی بھر تو یہی باور کروایا ہے آپ نے کہ میری حیثیت آپ کے دل میں کیا ہے۔ اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ بھا کا ٹائم ویسٹ مت کریں۔ جسٹس کے پاس تو سانس دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا، اور آپ تو لگتا ہے بہت ہی فارغ ہیں، جو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے مجھے فون کرنے لگ جاتے ہیں۔ جائیں جا کر کسی پولیس کو بلوا کر میرا کام تمام کرنے کی پلاننگ کریں۔ حدید عالم نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ کیا انہوں نے جو سنا وہ ان کے کانوں کا دھوکہ ہے؟ اسے کیسے معلوم ہوا؟ اس کی معلومات میں اضافہ ہونے پر انہوں نے طیش کے عالم میں بولنا شروع کر دیا۔ اگر اتنا سب کچھ پتا چل گیا ہے بے ضمیر آدمی، تو یہ بھی تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم نے آج ایک معصوم لڑکے کا قتل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم ذرا سی بھی انسانیت نہیں رکھتے ہو۔ ارے ہاں، میں تو بھول گیا، جو شخص چھوٹے بچوں کو منشیات فراہم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، موت تو پھر بہت چھوٹی بات ہے اس کے لیے۔ سکندر نے ایک دم خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ تیزی سے پول سے باہر نکلا، انہیں کہنے لگا، مجھے واقعی آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کس کی موت کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں سرد موری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اوہ، تو اس بار بھا کو خبر نہیں ہوئی؟ اوہو، ایسے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہوگا نا، اور بے خبر رہو گے، مگر کوئی نہیں، ہم ہیں نا تمہیں یاد دلانے کے لیے۔ سکندر کے چہرے پہ ان کی بات پر بڑی زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ بات روب اٹھ کر پہنتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا، اطلاع کے لیے شکریہ عالم صاحب، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ اب ہم رکھتے ہیں، کیونکہ جس کی موت کی خبر دے رہے ہیں ذرا اس کا پتہ کر کے اس کی تعزیت کر آؤں، اتنا تو کر سکتا ہوں نا میں۔ انہوں نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ سکندر نے سر جھٹک کر فون ٹیبل پہ رکھا اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے اس نے گردن موڑے بغیر بولا، جاوید کو ذرا بلانا۔ اس نے سگریٹ پیکٹ سے نکال کر لبوں پہ دبائی۔ اب وہ کرسی پہ دراز ہوا اور لائٹر اٹھا کر سگریٹ جلایا۔ سوچ رہا تھا آخر کس ماں کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے جو اس کے باپ اس پر الزام لگا رہا ہے۔ اس جسٹس کی تو عادت ہے مجھ پر الزام لگانے کی۔ سر جھٹک کر اس نے اپنے منہ سے دھواں نکالا جو فضا میں مرگولا بن کر لمحے میں غائب ہو گیا۔ کرسی پہ نیم دراز ہوئے وہ پانی کی لہروں کو دیکھ رہا تھا جو ہوا کے باعث آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دھوپ سوئمنگ پول کے بجائے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی
کیونکہ بیچ میں ہی بڑا سا شیڈ ساری روشنی کو اس طرف سے ڈھک لیتا تھا۔ سکندر بھی پول کے قریب ہی بیٹھا تھا، تبھی دھوپ سے بچا ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچ کی دنیا میں گم تھا کہ اتنی دیر میں جاوید آ گیا۔ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بڑے مؤدب انداز میں بولا، جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ سکندر نے چونک کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، ایک پھونک مار کر وہ اب ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بولا، یہ میرے کلائنٹ میں سے کسی کی موت تو نہیں واقع ہو گئی اور میں اس سے بے خبر ہوں؟ اس کی بات پر جاوید کی سانس جیسے تھم گئی۔ بھا کو اس کی بجائے اگر کسی اور سے خبر ہوتی تو اس کی خیر نہیں تھی، مگر وہ تو بتانے والا تھا کہ انہوں نے خود گن والا تماشا کر دیا۔ اس کی گردن میں گلٹی سکندر سے چھپ نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا ویدے، تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ جب وہ بڑے پیار سے کسی کا نام لیتا تو خطرے کی بو آنے لگتی تھی۔ سر، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، مگر آپ نے… ہاں، ایکسکیوزز بناؤ کہ میں نے گن چلائی تھی، پھر میں نے تمہیں خود وہاں سے بھیج دیا تھا اور تم بتا نہیں سکے تھے۔ واہ جی، جو چیز اس کے سامنے ہوئی ہے وہ اسے ایکسکیوزز کا نام دے رہا تھا۔ اب وہ کیا کہتا، اسے زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا جو اس کے مزاج کے خلاف جاتا تو بس پھر اس بار تو گن جگ کو لگی تھی۔ اس بار سیدھا اس کے دماغ کے حصے کرے گی۔ بولو بھائی، میں نے یہاں وقت برباد کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ وہ تنک کر بولا، سر واصف کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی ہاسٹل میں ملی ہے۔ ہو، تو یہ بات ہے، کب موت واقع ہوئی؟ اس نے گھڑی سے وقت کو دیکھتے ہوئے اتنا کہا، کل رات، اور سر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر سکندر ہولے سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں بھی عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ تو اس میں مجھے سارے کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ یہ تو قصور خاندانی بیماری یا قدرت کا ہے؟ وہ اپنی گیلی ہوئی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، سر بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب سے یہ پولیس والے انوالوڈ ہوئے ہیں نا، انہیں کم عمری میں ہارٹ اٹیک قدرے تفتیشناک بات لگی۔ تو تحقیق کے مطابق لڑکا نشہ کرتا تھا، اور کوئی عام نشہ نہیں، ویسا نشہ جو آپ فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، تبھی جسٹس کو آگ لگی ہوئی تھی۔ ٹانگوں کو ہلاتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا، جہاں سامنے کھڑے گارڈنر پھولوں کے ساتھ ساتھ خاص پودوں کو پانی دے رہے تھے، اور یہ کوئی عام پودے ہرگز نہیں تھے۔ ایسے پودوں سے تو سکندر صاحب کا دھندا چلتا تھا۔ خیر، اب کیا پروگریس ہے؟ خلاف معمول اس نے ایسی باتوں پہ آج اتنا ریاکٹ نہیں کیا تھا جس پر جاوید نے شکر کیا۔ پروگریس کا کیا ہے سر؟ اس کا جو دوست ہے وسیم، وہ آپ کے خلاف رپورٹ لکھوانا چاہ رہا ہے، مگر اندر سے ڈر رہا ہے کہ آپ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ ساتھ وہ بھی پھنسے گا کیونکہ وہ بھی ایسے کام میں ملوث ہے۔ چھوٹا چلاک ہے ویسے بڑا۔ اس کی فکر نہیں ہے، وہ بیان دے یا نہ دے فرق نہیں پڑتا، مگر یہ جو پولیس ہے نا، ان کو سارا سیدھا کرنا پڑے گا۔ جو میرے معاملے میں گھستا ہے ان کو ہر طرف سے ہٹا دیتا ہوں، یہاں تک کہ اس دنیا سے بھی، اس نے سرد لہجے میں کہا اور اٹھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس شفقت سے میری میٹنگ رکھو، یاد رہے یہاں نہیں دبئی میں، بلکہ یوں کرو، ایک ہوٹل کا نام ہے، سنگاپور میں رکھ دو۔ دبئی پر آج کل سب کو بہت شک رہتا ہے، سب سالے وہی میٹنگ رکھتے ہیں۔ دوسرا، میری ملاقات فہیم سے کرواؤ، اس کو تو میں ذرا سیدھا کروں۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر جانے لگا تھا کہ جاوید نے روک دیا۔ سر، وہ بختاور بی بی نے آن لائن ٹکٹ بک کروایا ہے۔ سکندر ناسمجھی سے مڑا۔ کیا؟ وہ اپنی بات دوبارہ دہرانے لگا کہ سکندر نے اسے ٹوکا۔ سمجھ گیا ہوں، یہ کب ہوا؟ سر، ابھی آپ نے بلانے سے پہلے مجھے خبر ہوئی کہ انہوں نے فلائٹ بک کروائی ہے۔ یا اللہ، کہاں کروائی ہے اس لڑکی نے؟ سکندر کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ کہہ رہی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ پیرس جائیں گی، آپ سے ذکر بھی کر چکی تھی، مجھے لگا آپ کو پتا ہوگا، بس میں نے کنفرم کرنا تھا۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ سوچ کی لکیریں چہرے پہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سر، لان میں دوستوں کے ساتھ۔ ڈیم اٹ، ایک تو اس کی دوستوں نے اس کا معصوم سا ذہن خراب کیا ہے، ورنہ وہ یہ حرکت کبھی نہ کرتی۔ ٹکٹ کینسل کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ نشی، یہ کیا کیا اینا نے؟
امی کو ایک دم پریشان دیکھ کر اس نے انہیں ریلیکس ہونے کا اشارہ دیا۔ کیسے ریلیکس ہوں؟ اپنے باپ سے مدد لینے میں کیا حرج تھی؟ ہانی کو کیوں بیچ میں لائی؟ میرے بھائی کو کیوں نہیں بخشتے سارے؟ وہ پہلے سے اتنا بیمار رہتا ہے، اوپر سے… رمشا نے مڑ کر تیزی سے ڈسپنسر کی طرف گئی، ڈسپنسر میں موجود پڑا گلاس اٹھایا جو صرف اس کے اور امی کے زیر استعمال ہوتا تھا۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر ان کی طرف آئی جو اب لاؤنج میں پریشانی سے سر پکڑے بیٹھیں، بالکل چپ تھیں۔ رمشا نے جھک کر گلاس ان کے سامنے کیا۔ امی نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ رمشا نے ان کا شانے کو ہلکا سا ہلایا۔ مشی تنگ نہ کرو۔ اف اللہ، ایک تو تکلیف نہ ہوتی تو انہیں تسلی ضرور دیتی۔ رمشا نے بے بسی سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچا۔ گلاس سامنے والے میز پہ رکھ کر ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، اسے ہولے سے دباتے ہوئے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا تو رمشا نے دیکھا ان کی آنکھوں میں کرب تھا، اور یہ کرب کس کی بدولت تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ باہر ہارن کی آواز نے انہیں اطلاع دی کہ ابو اور ان کے دوست کی آمد ہو چکی ہے۔ رمشا نے انہیں دیکھا جو ایک دم تیزی سے اٹھیں اور اسے اوپر جانے اور تیار ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ رمشا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھی، بریکٹ ایک تو امی کو بھی اتنی جلدی یاد آتی ہے اطلاع دینے کی۔ خیر ویسے بھی کون سا میں نے مہمان کے سامنے بیٹھے رہنا ہے، جیسے ان کی شکلوں پر بوریت کے آثار آئیں گے میں بھی وہاں سے غائب ہو جاؤں گی۔ اس نے ایک پانی کا گلاس اٹھایا اور اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا، وارڈروب کھولی، کچھ اچھا سا لباس منتخب کرنے لگی، ایک دم رک گئی۔ یہ پیک کروا دیں پلیز۔ سر، آپ جب بھی بخت بی بی کے لیے کچھ لیتے ہیں ہمیشہ وہ رنگ کالا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی اسے پوچھ رہا تھا، مگر نگاہوں میں اتنی دقت نہیں تھی کہ وہ آس پاس دیکھتی۔ وقت ہو شاید، یہاں دقت لکھا ہوا ہے۔ وہ بس وہی دیکھ رہی تھی جو چیز دیکھنے کے لیے بنی تھی۔ او یار، تم نہیں سمجھو گے، کالا رنگ، اس میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ رنگ کوئی بھی زیب تن کرے دیکھنے والے کی نظروں کو بڑا کھینچتا ہے، مقدس رنگ بھی ہے۔ انسان چاہے جتنا بدماش ہو اسے پہنتے ہوئے پروکار بھی لگتا ہے۔ خیر مجھے بڑا پسند ہے۔ اچھا سر، اسی لیے آپ یہ رنگ پہنتے ہیں؟ کسی نے مزاحیہ طور پہ کہا تھا، مگر سکندر کی نگاہوں کو دیکھ کر بولتی بند ہو گئی۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر مشی کی کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، مجھے سیاہ رنگ بڑا پسند ہے۔ اس کی پسند کا رنگ ہے تو اس کی بھی پسند ہوگا۔ پھر اس کی آنکھیں بھی تو گھور سیاہ کالی تھیں، بس وہ آج کے دن کالا پہنے گی۔ اس نے اپنے سارے جوڑوں میں سے مختلف قسم کے بلیک کلرز ڈھونڈے۔ جی ہاں، آدھے سے زیادہ اس کے کپڑے کالے اور کالے رنگ کے بالکل قریب تھے۔ کبھی پولکا ڈاٹ ڈیزائن، کبھی بازو اور دوپٹہ کالا ہوتا، کبھی پوری قمیص تو کبھی صرف شلوار کالی ہوتی۔ مطلب ہر جوڑے کے ساتھ کالا رنگ ضرور شامل تھا۔ یہ اس کی تبدیلی بدلتے ہوئے سالوں میں سب نے بڑی محسوس کی تھی، مگر اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ منجنڈا پنک شفون کا دوپٹہ، شلوار اور سیاہ کالی سادہ قمیض اٹھا کر وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ مجنڈا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے، اور اس کا فون بستر پر پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ حداد تیزی سے سیڑھیوں سے اترا، جبکہ پیچھے سے اینا کی اونچی پکارتی ہوئی آواز نے دروازے پہ کھڑی شرینہ کو الرٹ کر دیا۔ چاچو پلیز رک جائیں، چاچو کوئی کنفیوژن ہوئی ہوگی انہیں، پلیز چاچو بات تو سن لیں۔ اس کی بھیگی آواز پہ شرینہ کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے باہر آئی۔ حداد اب نیچے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جب بیچ راستے میں شرینہ حائل ہو گئی۔ حداد نے اپنی بڑھتی ہوئی سپیڈ کو پھرتی سے روکا۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ شرینہ ایک دم اس کے دیکھنے پر کنفیوز ہو گئی۔ اتنی ہونہار سائیکیٹرسٹ اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، پتہ نہیں ایسا کیوں تھا۔ محترمہ راستہ دیجیے، وہ سرد لہجے میں اس کی سوچ کی دنیا سے اسے نکالتے ہوئے بولا۔ جی؟ اس نے اتنی معصومیت سے جی کہا تھا کہ حداد نے خود کو قابو پاتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ اینا تیزی سے آتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے رک گئی۔
شرینہ نے اسے دیکھ کر اشارہ کیا۔ اینا سمجھ گئی۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی حداد، میرا مطلب ہے حداد سر۔ اف اللہ، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مگر میں اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، راستہ دیجیے۔ اس سارے اخلاق کو سائڈ کرتے ہوئے تند لہجے میں اس کی سائڈ سے گزرنے لگا تو اینا کو موقع مل گیا۔ چاچو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے بات کرتے ہیں مہمانوں سے؟ چلیے ہم تو گھر والے ہیں، مگر یہ تو ہماری گھر آئی ہیں نا۔ آپ اگر ایسے سلوک کریں گے تو پھر میری شادی پہ کوئی نہیں آئے گا، اور لائی دیں اس فساد کی جڑ کو۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے حداد سے فائل لی۔ دورینا کے اشارے پر شرینہ بولی، نہیں دورینا، کوئی بات نہیں، مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ واقعی میں اسے برا نہیں لگا تھا۔ حداد نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر مٹھیاں بھینچے خود پہ قابو کرتے ہوئے تیزی سے مڑا۔ دونوں نے بیک وقت گہرا سانس دیا۔ شکر ہے، اس زیفی کے بچے سے پوچھو اس کی جرت کیسے ہوئی فائل چاچو کو دینے کی۔ یہ میں نے بھیجا تھا۔ شرینہ نے اس کی بات کاٹی تو اینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کہنے لگی، آئی ایم سوری اینا، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ تمہارے چاچو کافی وائلنٹ ہو جائیں گے۔ آئی تھنک کہ وہ ایکس ڈاکٹر رہ چکے ہیں، کافی سنا تھا، اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، تو میں نے کیس پڑھنے کے لیے دے دیا۔ ایسے جا کر بھی دے سکتی تھی لیکن اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کی بات سننے کے بعد فائل ماتھے پہ ہولے سے مارتے ہوئے بولی، یار مجھ سے ایک بار تو پوچھ لیتی، تمہیں پتا ہے اگر تم بیچ میں نہ آتی تو کیا کرنا تھا انہوں نے؟ ایک تو وہ بدتمیزی کی حد کر دیتے، پھر توڑ پھوڑ ہوتی، پھر خود بے ہوش ہو کر ہم سب کو روحانسا کر دیتے۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ چاچو اس چیز سے خود کو دور رکھتے ہوئے لٹریچر کی دنیا میں گھس گئے۔ جس شخص کو ایسی کتابوں سے نفرت تھی وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے ایسی کتابیں پڑھتے ہیں اور ڈاکٹر کے لفظ تک سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں دور رہیں۔ اچھا، تبھی جب میں ہسپتال کا ذکر کرتی ہوں تم ہمیشہ ان کے آنے پر ٹوک دیتی تھی۔ بالکل۔ وہ اب دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ سدے شکر نیچے والے اوپر کے شور سے متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ اینا، یہ کب سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ جب سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، جب سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، جب سے ان کی کو ورکر نے ان کو ریجیکٹ کر کے ان کے میٹ سے شادی کر لی، جب سے انہیں جاب کے لیے نکارہ ثابت کر دیا، جب سے میشی کے ابو نے اپنی بیٹی کی محرومی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا، تب سے ایسے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ان کو بری طرح اندر سے کھا رہی ہیں، جو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے اور کیا کیا کھویا ہے، مگر جو پتا ہے وہ تو بہت گہرا زخم ہے جو مندمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آنکھ کھونے سے وہ اس شخص کی قابلیت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ایک آنکھ تو محفوظ ہے نا ان کی، کہیں سے بھی وہ معذور لگتے ہیں۔ That's ridiculous۔ رمشا کے ابو کیسے الزام دے سکتے ہیں ان پر؟ حداد نے بھی، میرا مطلب ہے سر نے بھی تو بہت کچھ کھویا ہے۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، مگر یار وہ یہ کہتے ہیں ایک آنکھ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرا، لڑکے اور لڑکی کی زندگی میں فرق ہے۔ اگر لڑکے کی متاثر ہو تو اتنا فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے، مگر لڑکی کی خامی لوگ کبھی نظر انداز نہیں کرتے، بے شک جتنا پیسہ جتنی جائیداد کیوں نہ ہو، اور پھر وہ ان کی اکلوتی اولاد بھی تو ہے، تکلیف تو پھر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو ڈاکٹر کو کبھی دکھایا؟ وہ خود سوچتے ہوئے آئینے میں کھڑی اینا کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بالوں کو اب جوڑا بنا رہی تھی۔ ہاں، اور 3 کے 3 ڈاکٹرز زخمی حالت میں اپنے گھر کی طرف گئے تھے۔ ہمیں بھی ڈاکٹروں کی زندگی پیاری تھی، اسی لیے ان کو انہی کے حال پر چھوڑ کر اپنی روٹین پہ آ گئے۔ تم اسے بے حسی کہہ سکتی ہو، مگر ہماری مجبوری ہے۔ ان کا علاج صرف رب کے پاس تھا، لیکن وہ تو رب سے بھی ناراض ہو گئے تھے۔ زخمی اس لیے ہوئے تھے کیونکہ وہ میل ڈاکٹر تھے۔ کبھی کبھار میل ڈاکٹرز ایسے سوال کر جاتے ہیں جو کہ پیشنٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا، اور وہ جس انداز میں پوچھتے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایک تو جذباتی بھی صدا کے ہوتے ہیں۔ انہیں فیمیل کنسلٹنٹ کی ضرورت تھی۔ شیری میڈم، ہم وہ بھی کوشش کر چکے ہیں، مگر بھائی لڑکیوں سے بدکتے ہیں، صحیح لفظوں میں نفرت کرتے ہیں۔ کمرے میں لاک کر دیا تھا اپنے آپ کو، نانوں نے قسمیں دے دے کر بمشکل کھلوایا۔
اسی لیے فیمیل بھی لا علاج ہے. شادی کروانے کا کبھی سوچا؟ اس نے یہ بات کہی. دروازہ کھلا. اینا کی ممی مسکراتے ہوئے آئیں. آؤ لڑکیوں, نیچے کھانا لگ گیا ہے. آنٹی آپ بلا لیتی مجھے, آپ تو کہہ رہی تھی بہت ٹائم ہے. ان کی بات پر شرینہ خفگی سے بولی. وہ مسکرا پڑی. پیاری سی لڑکی سے تھوڑی نہ کام کرواؤں گی, ویسے بھی بیٹا صبح سے کام کر کے تھکی ہوئی آئی ہو, جماعت سے ڈانٹ تھوڑی پڑوانی تھی. ان کے کہنے پر اینا اور شرینہ دونوں ہنس پڑی. چلو آؤ. ماما ابھی چاچو کو کھانا مت بھجوائیے گا. وہ مڑنے لگی جب اینا نے انہیں روک کر بتایا. مسز جمال نے حیرت سے مڑ کر دیکھا. کیوں, پھر سے تو طبیعت خراب نہیں ہو گئی؟ ان کے لہجے میں خوف کے ساتھ ساتھ تفتیش بھی شامل تھی. شرینہ کو ان کا انداز بہت محسوس ہوا تھا. بس یہی سمجھ لیں, لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس تھوڑا سا گرم ہوئے تھے. کیوں, خیریت تھی نا؟ تم کیوں گئی تھی اس کے کمرے میں؟ امی کے ڈپٹنے پر شرینہ نے بے اختیار انہیں دیکھا. ایسا خوف کیوں تھا؟ حنان ایسے بھی نہیں تھے. اسے کچھ ناگوار لگ رہا تھا. اچھا بیسکلی نا یہ نام میں حداد یہاں پر لکھا ہوا ہے, بٹ جب کبھی بھی اس کا نک نیم آتا ہے تو وہ پھر ہانی کہتے ہیں. تو پھر میں نے اپنی کامن سینس لگائی, کیونکہ یہاں پر آلریڈی PDF میں کافی مسٹیکس ہیں نا, تو پھر میں نے سوچا کہ یہ حنان ہوگا, حداد نہیں ہوگا, تبھی تو ہانی کہتے ہیں, ہے نا صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ تو مطلب میں نے کہا میں کلیئر کر دیتی ہوں, وہ حداد نام نہیں ہے بلکہ حنان نام ہے. ٹھیک, اب آگے شروع کرتی ہوں. اف چاچو ہیں میرے, کیوں نہ جاؤں, ویسے بھی دن کم رہ گئے ہیں میرے. لگتا ہے کھانے پہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے. شرینہ مزید یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی, تب بول پڑی. ہاں چلو. ان کا دھیان بٹا تو وہ بھی تیزی سے کہتے ہوئے مڑ گئیں. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے سامنے ٹکٹس کی انفارمیشن ٹیبل پہ پھینکتے ہوئے پوچھا. بخت پہلے ناسمجھی سے دیکھتی رہی, پھر انہیں دیکھا جو جھکے اسے گھور رہے تھے. ماما یہ, ہاں بتاؤ مجھے یہ کیا ہے؟ ماما کی گھوری عروج پر تھی, اس کی تو بولتی ہی بند ہو گئی. پھر خفکی سے انہیں دیکھا. ٹکٹس کی انفارمیشن ہے؟ سکندر کے چہرے پہ اچانک دبی ہوئی مسکراہٹ آ گئی. وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ٹکٹس کی انفارمیشن ہے, تو پھر آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس نے اپنا جنرل سائٹ پہ کیا. شہزادی پوچھنا چاہ رہا ہوں کس خوشی میں میری بغیر اجازت آپ نے ٹکٹس بک کروائے, وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے بڑے پیار سے کہا. وہ بس میری مرضی, آپ نے خود کہا تھا جو بخت چاہے گی وہی ہوگا. تو میرا چندہ, میں اس بات سے تھوڑا انکاری ہوں, مگر میری اجازت بہت ضروری ہے. اف اچھا سنیں, آپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے ان قریب, آپ 33 کے ہونے والے ہیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی برتھ ڈے پیرس منائیں. اللہ ماما, جب سے میں نے پیار کا پہلا شہر پڑھا ہے نا, تب سے میرا دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھوں, اس کے بعد پیرس میں قیام کروں. سنان اور پاسکل جہاں جہاں گئے وہاں دیکھوں, اور شاید وہاں کوئی پاسکل آپ کو مل جائے اور اس کو چھوڑنے کی بجائے آپ اس کو ساتھ لے آئیں. سکندر نے اس کی بات سنی تو کہاں لگائے بغیر نہ رہ سکا. اوف اتنی فینٹیسی بھائی, تم تو بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہو. تمہارے لیے تو شہزادہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ سامنے والے راکنگ چیئر پہ بیٹھتے ہوئے بولے. بختاور نے کہانی ٹیبل پہ ٹکا کر ہاتھ گالوں پہ ٹکائے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی. مجھے کوئی شہزادہ نہیں چاہیے ماما, مجھے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے, اور جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے. ارے ایک تو تمہاری ساری بات میری شادی سے شروع ہو کر میری شادی پہ آ کر ختم ہوتی ہے. کیا مسئلہ ہے لڑکی؟ وہ اب جھنجھلا گیا. تو آپ کر کیوں نہیں لیتے؟ میں پھر شور نہیں کروں گی. ہاں جب شادی ہوگی تو پھر کزن ہونے کا رولا ڈالو گی. ایک دم تیزی سے وہ بولتے ہوئے رک گیا. یہ بات اس کے سامنے نہیں کہنی چاہیے تھی. لاکھ بے باک کمی نہ سہی, بانجی کے سامنے وہ ایک اچھا ماموں تھا. لڑکی کہا نا میں نے, اب تمہاری عمر ہو گئی ہے. اف 17 سال کوئی عمر ہوتی ہے 33 کے مقابلے میں؟ بالکل, میری عمر تو گزر گئی ہے, اگر تمہارے جتنا ہوتا تو ضرور کر لیتا. وہ جھولتے ہوئے بولا. سیریسلی ماما آپ بچے تھے؟ اس نے آنکھیں نکالی. تو اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بس بات ختم. خیر اب اس ٹکٹ کو میں کینسل کرنے والا تھا, اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا, جائیں آپ. وہ اب خفکی سے کرسی موڑتے ہوئے بولی. سکندر مسکرا پڑا. پیار کے پہلے شہر میں نہیں جانا تم نے؟ نفی میں سر ہلایا گیا. اوہو, پھر تو مجھے میری پاسکل کیسے ملے گی؟
میں اپنی برتھ ڈے بھی لگتا ہے جیل میں یا ادھر ہی مناؤں گا۔ اللہ نہ کرے ماما، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کوئی آپ کو اب جیل میں بند کر کے تو دکھائے، میں اسے اس کی نانی یاد دلا دوں گی۔ اف یہ لڑکی بس ڈرامے باز۔ چلیں گے، میں بس اپنے کچھ کام نپٹا لوں۔ سنگاپور چلو کہ میرے ساتھ؟ وہاں کے کھانے اچھے نہیں ہوتے۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ اب جرنل کھول چکی تھی۔ تو لڑکی، پیرس میں بڑے منو سلوا ملتے ہیں، اس کی فکر مت کریں، وہ میں دیکھ لوں گی۔ چلیں، اب وقت بزی ہے۔ ہاں، کہانی کا تبصرہ لکھ رہی ہوگی۔ بزی کی بچی، جانتی ہو نا میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ اتنا پھیلیں بھی مت، جیسے آپ شادی کر لیں گے ویسے ہی میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ بات سنو تم میری، میں تمہیں یہ لکھاری اور مصنفہ جیسا فضول پیشہ نہیں اپنانے دوں گا، سمجھی؟ ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگا کر نرمی سے ڈپٹا وہ مڑ گیا۔ اف، ان کی آنکھ ہے یا سیکیورٹی کیمرہ؟ اس نے جلدی سے اپنا سر مزید جرنل میں گھسا دیا۔ وہ باہر آیا تو ریلنگ کو تھامتے ہوئے سامنے لگے دیو ہیکل فانوس کو دیکھ رہا تھا جو اس کے کہنے پر بجھا ہوا تھا، اور نیچے کی ارد گرد کی روشنی سے وہ نوکروں کی ہلچل بخوبی دیکھ پا رہا تھا۔ گولائی سے بنے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جو پورا گھوم کر اس کی طرف آتا تھا۔ وہ نیچے نہیں جانا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا جیسے نیچے جائے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ آن پڑے گا، اور آج اس میں مزید مسئلے سننے کی سکت نہیں تھی۔ پھر بھی وہ سکندر تھا، اور سکندر کبھی کبھار اپنے دل کی بھی نہیں مانا کرتا تھا۔ میرون رنگ کے کرتے کو جھاڑتا ہوا وہ نیچے اترنے لگا۔ چلتے ہوئے اچانک اس کی نظر وکیل اسلم پر گئی۔ اس کا عکس سامنے دراز آئینے میں بخوبی دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ اس سے بے خبر اپنی کہے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اضطراب تھا، جبکہ ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ جس سے بات کر رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر اپنے قدموں کو دباتے ہوئے چلنے لگا تاکہ دیکھ سکے آخر معاملہ کیا ہے۔ آواز سرگوشی میں تھی، اوپر سے ان ملازموں کا شور۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، ملازم نے اسے پکارا، بھا، آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ وہ آپ کی چائے کا وقت ہو گیا ہے۔ سکندر نے مڑ کر ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وکیل اسلم ایک دم متوجہ ہو گیا اس طرف، پھر جلدی سے خود کو سنبھالتا وہاں آیا۔ بھا؟ سکندر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو اس کے تاثرات دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد سکندر نے سرد آواز میں کہا، وسکی لانا؟ جمشید سے کہہ کر، اور ہاں، بلیک بوتل، کہتے ساتھ ہی وہ اپنے تاثرات کو قابو کر چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا خبر ہے اسلم؟ وہ چلتے ہوئے آگے آیا اور اسے دیکھتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، ساتھ میں وہ آئینے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ماجد اب پچھلے لان کی طرف چلا گیا تھا۔ بھا، ایک خبر آئی ہے، خبر اچھی نہیں ہے۔ اچھی ہے یا بری ہے اس کا نہیں پوچھا، خبر کا پوچھا ہے۔ اس نے اب بھی اپنے آپ کو قابو کیا تھا، مگر وہ سمجھ گیا تھا معاملہ کیا ہے۔ وہیں رازق چودھری والا مسئلہ، وہ افسر آپ کے کام میں پھڈے بہت ڈال رہا ہے۔ شک تو پڑ گیا تھا مجھے، مگر اتنا رازدارانہ انداز کیوں اپنایا ہوا ہے تم نے؟ کیونکہ سر پتہ نہیں، اسے لگتا ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ پہ نظر رکھے یہ ساری خبر پولیس کو دے رہا ہے۔ وہ چلتے ہوئے اب ڈرائنگ روم کی طرف آ گئے تھے۔ سکندر عموماً یہاں بہت کم جاتا تھا، مگر اس کی بات سننے کے بعد وہ چلتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اندر انداز نارمل تھا، مگر سوچ الرٹ تھی۔ شک ہے کسی پر؟ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سفید صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، ابھی نہیں، مگر فکر نہیں کریں سر، میں پتہ لگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ذرا اس افسر کی قیمتی شہد تو لاؤ ذرا، میں بھی تو دیکھوں کیسے پھڑپھڑا کر میرے قدموں میں نہ آئے۔ تو میرا نام بھی سکندر نہیں۔ اس نے گھٹنے پہ پاؤں رکھتے ہوئے جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، خیر میں کمرے میں جا رہا ہوں، سنگاپور کی فلائٹ کو چینج کر دو، لگتا ہے اسے یہ خبر ضرور ہوگی، اس کی بجائے ملیشیا رکھو، ٹائمنگ رات کی ہو۔ جو حکم بھا۔ مہمان آئے، گپ شپ لگائی، کھانا کھایا، مگر رہے نہیں، وجہ پتہ نہیں کیا تھی۔ پہلے تو ان کا کہنا تھا ان کے یہاں کوئی بھی نہیں، پھر اچانک رمشا کو گویائی سے محروم پا کر انہیں دور کی پھوپھی کا ذکر اور گھر یاد آ گیا، تو انہوں نے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رؤف صاحب کا کھلا ہوا چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا، جبکہ رمشا ویسی ہی تھی جیسے پہلے۔ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بات سکندر سے محبت کی بھی نہیں تھی۔ بے شک محبت اپنی جگہ، اگر اس کے بابا اپنی مرضی سے جہاں بھی شادی کرنے کو کہتے
وہ خاموشی سے اپنے خاموش محبت کو دل میں دفنا کر شادی کر لیتی، مگر قسمت اس وقت اس پر مہربان تھی۔ وہ کسی کی زندگی میں زبردستی نہیں داخل ہونا چاہتی تھی۔ اچھا تھا آج کل کے نوجوان اپنی مرضی کرتے تھے، ورنہ اگر کوئی ماں باپ یا دولت کے باعث انڈر پریشر ہو کر لے تو زندگی مکمل ہونے کے باوجود بڑی بے رنگ سی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی کے لیے سراپا محبت بننا چاہتی تھی، سراپا مجبوری نہیں۔ امی کا اتنا دھیان نہیں تھا اس بات پر، انہیں تو پہلے سے پتہ تھا، اور وہ اب اس سب کی عادی بھی ہو گئی تھی۔ رمشا نے سوچا کیوں نہ اس موقع پہ بابا کو ایموشنل کر کے اپنا مدعا بیان کیا جائے۔ پھر ٹھہر جاتی کہ کہیں بابا اس کو سو کالڈ ریجیکشن پر یہ بات سنتے ہی بھڑک نہ جائیں۔ ابھی نہیں مشیز، صبح بات کر کے دیکھتے ہیں، خود سے کہتے ہوئے اس نے اینا کا میسج چیک کیا تو اس کے بعد سے کوئی میسج نہیں آیا تھا، البتہ ایک مسڈ کال تھی، وہ بھی ان نون نمبر سے۔ اس ٹائم جب وہ تیار ہو رہی تھی، یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا، کوئی رانگ نمبر ہوگا۔ اگر کوئی اسے جانتا تھا تو صرف واٹس ایپ پہ ویڈیو کال اور میسج کر دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی ضروری ہدایت کرنی ہوتی، وہ گھر ہو یا چاہے باہر ہو، تو صرف امی یا ابو اسے میسج یا کال کیا کرتے تھے۔ وہ بس کان سے لگا کر ان کی بات سن کر بند کر دیا کرتی تھی۔ اینا کے میسج کا وہ انتظار کر رہی تھی، مگر یہاں کوئی آثار نہیں لگ رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے، نہ نیند آ رہی ہے، نہ اینا کا میسج، نہ ہی وہ بابا سے ابھی بات کر سکتی تھی۔ لاہور جانے کی آج کل اسے بے چینی کیوں ہو رہی تھی؟ بستر پہ چت لیٹے وہ سوچے جا رہی تھی، پھر اسے خیال آیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، دراز کھولا۔ اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں اچانک ہی نم ہو گئیں۔ یہ اس کی بچپن کی تصویر تھی، جس میں یونیفارم میں ملبوس 2 سالہ رمشا کو اپنے گود میں اٹھائے وہ کھڑا تھا۔ اس دن ماموں کتنے خوش تھے، اتنی کم عمری میں وہ بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے تھے۔ سب کتنے خوش تھے ان کی کامیابی پر۔ ان کے پیارے خوبصورت ہونہار ماموں کی زندگی کیسے ایک سیکنڈ میں تباہ ہو گئی تھی۔ ان کا سب کچھ چھین لیا گیا، وہ کیسے رہتے ہوں گے؟ بابا کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر میں نے کچھ کھویا تو کم انہوں نے بھی تو نہیں کھویا، بلکہ وہ آدھی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔ میں تو پھر بھی کچھ بن رہی ہوں، لیکن ماموں کا تو کریئر تباہ ہو گیا۔ مجھے کوئی الزام دینے والا نہیں ہے، لیکن ماموں، ان بیچارے کو تو میرا مجرم ہی قرار دے دیا۔ میرے ہونہار ماموں۔ آنکھوں سے میٹھا بوند پھسل کر تصویر پہ جا گرا تھا۔ نہیں، مجھے ماموں کو اس گلٹ سے نکالنا ہوگا۔ 14 سال وہ اس تکلیف میں رہے، 14 سال وہ اپنی ساری خوشیوں سے محروم رہے۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میرا وعدہ ہے ماموں آپ سے۔ اس نے حنان کے روشن چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ صبح کے دن کے انتظار میں لیٹ گئی۔ اسے اپنے لیے نہیں، ماموں کے لیے لڑنا تھا، کیونکہ اتنے سالوں بعد بھی حنان ماموں چاہتے ہیں کہ وہ آئے تو وہ ضرور آئے گی۔ رمشا کے گھر سے اب سیدھا حدید عالم کے گھر پر چلتے ہیں، جہاں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ ٹیبل میں ان کی بیگم نے ان کے دائیں جانب بیٹھی ان کی بیٹی انیکا اور مسز حدید کے ساتھ بیٹھا ان کا لندن سے لا کر کے آیا ہوا ہونہار بیٹا فاروق۔ اس کی آمد صبح ہی ہوئی تھی۔ حدید صاحب اپنے کام کی وجہ سے لیٹ آئے تھے، اسی لیے کھانا بھی دیر سے لگایا گیا تاکہ ساتھ کھا سکیں۔ بات کا آغاز حدید صاحب نے کیا تھا، اور ینگ مین، کیا ارادے ہیں اب آگے؟ ڈگری تو لے لی، پریکٹس یہاں ہی کرو گے؟ پاستا منہ میں ڈالتے ہوئے فاروق نے انہیں دیکھا، پھر ہولے سے مسکرایا۔ خوش شکل فاروق عالم کی شکل تھوڑی سی سکندر سے ملتی تھی، بس اس کی کلین شیو اور عمر کی وجہ سے فرق نظر آتا تھا۔ ڈیڈ، ابھی تو آیا ہوں، ابھی سے ہی آپ نے کام پہ لگانے کا ارادہ کر لیا ہے، دیکھ رہی ہیں ممی؟ اس نے لاڈ سے اپنی ماں کو دیکھا تو مسز حدید جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے خفکی سے حدید عالم کو دیکھنے لگی۔ حدید، آپ بھی میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، ابھی تو اس نے وکالت کی ڈگری لی ہے، تھوڑا آرام تو کرنے دیں۔ دیکھیے نا کیسے کمزور ہو کر آیا ہے، تھوڑا یہاں کی ہوا کا عادی ہو جائے، پھر آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ تو ہر وقت اس کی حمایت کرتی ہیں بیگم۔ آپ سے تو کم ہی کرتی ہوں، سب سے زیادہ تو آپ کا لاڈلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں بزنس ڈگری چھوڑ کر لا کر لوں، کیونکہ یہاں تو صرف وکیلوں کی ہی اہمیت ہے۔ خاموشی سے کھانا کھاتی انیکا شرارت سے بولی، تم بیرسٹر ہی کیوں نہ بن جاؤ نکی؟ پاپا ہمیشہ مجھ سے زیادہ
مجھ سے زیادہ ہی پیار کریں گے۔ بابا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فاروق میری بیٹی کو تنگ نہ کرو۔ انہوں نے شرارتی انداز میں تنبیہ کی۔ فاروق نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مزید وہ بات کرتے کہ ایک دم ملازم آیا اور جھک کر ان کے کانوں میں کچھ کہا۔ ایک دم ہی حدید عالم کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ مسز حدید نے انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتیں فاروق بول اٹھا، کیا بات ہے؟ اتنی رازدارانہ انداز بشیر کاکا؟ بشیر نے انہیں دیکھا، پھر حدید عالم صاحب کو جو نیپکن ٹیبل پہ پٹک کر اٹھے۔ کس نے آنے دیا اسے؟ پتہ نہیں صاحب، میں تو خود حیران ہوں۔ جب وہ لون کی کرسی میں بیٹھے آپ کو بلانے کے لیے کہا، مجھے تو انہوں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ حدید یہ کس کی آمد کی بات کر رہا ہے؟ مسز حدید کی بات کو انسنی کرتے ہوئے وہ اٹھے اور باہر کی طرف بڑھے۔ فاروق اور انیکا نے انہیں جاتا دیکھ کر تیزی سے اٹھے۔ فاروق نے بشیر کو دیکھ کر پوچھا، چھوٹے عالم صاحب آئے ہیں؟ وہ اس کے کہنے پر الجھ گیا، پھر مڑا۔ سکندر باہر وسیع لان کی کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے پیر مسلسل ہلائے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت نیوی بلو شلوار قمیص میں ملبوس تھا، ہونٹوں میں دبا جلا ہوا سگریٹ، ہاتھوں کی گھڑی کو ٹھیک کرتا وہ اوپر چمکتے چاند کو تک رہا تھا جس کا نور پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا۔ حدید عالم کے یکدم آتی گرج پر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گردن نہیں موڑی، بس ایسی پوزیشن میں بیٹھا رہا کیونکہ سکندر کبھی کسی کے لیے نہیں مڑا تھا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی اپنے ناپاک قدم میرے گھر پہ جمانے کی؟ یہ گارڈ سب کہاں مر گئے ہیں؟ بتاؤ مجھے، کیسے اندر آئے ہو؟ سکندر اعظم کو اگر عزت سے نہ آنے دیا جائے تو وہ ایک ہی چیز کرتے ہیں، حملہ۔ سو میں نے بھی یہی کیا۔ رہی بات کیوں آنے کی، تو میرے باپ کا گھر ہے، جب دل کرے گا میں آؤں گا، کسی کو اس پر اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے گہرا کش لیتے ہوئے فضا میں اڑایا۔ اس کی بات پر حدید عالم کو آگ لگ گئی۔ کون سا باپ؟ میں کسی گندی نالی کے کیڑے کا باپ نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہوش میں رہ کر بات کرو۔ 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور سکندر نے بھاری پاؤں سے پورا ٹیبل ہی الٹ دیا۔ کام تو خاصا تیش والا کیا تھا، مگر چہرے پہ ابھی بھی پرسکون سا تاثر تھا، جیسے یہ کام اس نے نہ کیا ہو۔ حدید عالم نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا، پھر مڑنے لگے کہ سکندر کی گمبھیر آواز نے روک دیا۔ پولیس کو کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیڈی ڈیئرسٹ۔ کیوں نوجوان بیٹے کی جان لینا چاہتے ہو جو ابھی پڑھ کر باپ کا سہارا بننے کے لیے یہاں آیا ہے؟ بڑھاپے کا سہارا ہے وہ یار، بکواس مت کرو۔ خبردار تم نے اپنی گندی زبان سے اس کا نام لیا تو جیسی گھٹیا ماں تھی ویسا ہی اس کا گلیز عکس۔ یہ آواز مسز حدید کی ہی تھی جو اپنے جوان بیٹے کے متعلق سنتے ہی چیخ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ سکندر نے جتنے ضبط سے یہ بات سنی تھی وہی بہتر جانتا تھا۔ اس کی ماں کے بارے میں وہ یہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ اٹھا، اپنی سرخ نگاہیں باپ کی طرف مرکوز کی تاکہ دیکھ سکے انہیں کچھ تو ہوا ہو اپنی سابقہ نیک بیوی کو گلیز کہنے پر، مگر نہیں، وہاں تو صرف نفرت تھی، اس کی ماں کے لیے، سکندر کے لیے، اور اس کے لیے بھی جو اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ مٹھیوں کو سختی سے بھینچے اس نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ صحیح سے لے نہیں پایا تھا۔ خود کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے فاروق کو دیکھا جو بہت ہی سنجیدگی سے اسے دیکھتا ماں کو گھیرے میں لے رہا تھا۔ اس کے انگ انگ میں ایک ہونہار اور قابل فخر بیٹے کا عکس تھا، آئیڈیلسٹک سن۔ اس کے چہرے پہ بڑی خطرناک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کیسے ہو چھوٹے عالم؟ واہ، خاصے خوبصورت نوجوان ہو گئے ہو۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ بہت بڑا ایکشن لے گا اپنی ماں کی بات پر، مگر وہ بڑے پرسکون انداز میں چلتا ہوا فاروق کے سامنے آیا جو ماں کو تھامے بڑی ہی الجھن امیز نظروں سے سکندر کو دیکھ رہا تھا۔ دور رہو میرے بیٹے سے۔ ارے! وہ رکا، مسز حدید کو دیکھا جو شیرنی بنی اپنے بچے کے سامنے ڈھال بنی ہوئی تھی، بالکل ویسے جب اس کی ماں بنی تھی، مگر مقابل کو نہ پہلے رحم آیا تھا اور نہ اب آئے گا۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے اس کو انگلی سے پوائنٹ کرتے ہوئے بولا، کہیں اس کو چھوت کی بیماری تو نہیں ہو گئی جو مجھے اس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہی ہو ڈیئرسٹ اسٹیپ موم؟
آپ چاہتے کیا ہیں؟ میرے ممی ڈیڈی کو پریشان کر کے کیا ملتا ہے آپ کو؟ عقب سے آتی انیکا کی آواز پر سب نے اسے دیکھا جو چلتے ہوئے بڑی بے خوفی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ حدید عالم ایک دم گھبرا کر سختی سے بولے، ورنہ سکندر کا کوئی بھید نہیں تھا کہ اس کی بد زبانی پہ کیا کر ڈالے۔ انیکا اپنے کمرے میں جاؤ۔ نو ڈیڈ، یہ ہر وقت آ کر تماشا لگاتے ہیں اور ہم چپ چاپ اپنے گھر میں اس تماشے کو دیکھتے رہیں گے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ مارنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کی جیب میں موجود گن چلائیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ انیکا کیا بکواس کر رہی ہو؟ مسز حدید چیخ پڑی اور اس کے پاس آنے ہی والی تھی کہ انیکا نے ایک ہاتھ سے روک دیا۔ نہیں ممی، میں بھی تو دیکھوں اس کھوکھلے گنڈے میں کتنا زام ہے۔ پتہ تو چلے، میں 5 سال سے یہ سب دیکھ رہی ہوں مگر میرا صبر اب ختم ہو چکا ہے۔ میں اس روز روز کے تماشے سے تنگ آ گئی ہوں۔ اس کی بات پر فاروق عالم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا مطلب؟ یہ پہلی بار نہیں آ رہا؟ میری غیر موجودگی میں یہ سب ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے؟ سب زیرو ایک دم خاموش ہو گئے۔ سکندر تو بڑی عجیب نظروں سے اپنی ستیلی بہن کو دیکھ رہا تھا جو آج بالکل ماں کی طرح اس کے سامنے بنا کسی خوف کے کھڑی تھی۔ انیکا، فاروق، تم دونوں اس وقت اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے میں نپٹوں گا۔ خیر، جیسے کہ اسٹیپ سسٹر کا کہنا ہے کہ میں بار بار آ کر ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرتا ہوں، تو ڈیئر سسٹر، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے جنم دینے والے کا قصور ہے۔ خود ہی مصیبت کو پیدا کرتا ہے، پھر خود ہی مصیبت سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مصیبت آپ کی تخلیق کی ہو وہ آپ کا پیچھا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ خیر، وقت شاید مناسب نہیں تھا، اسی لیے گڑیا کو برا لگا۔ جتنے پیار سے بولا تھا اتنے ہی اس کے الفاظ چبھتے ہوئے تھے۔ انیکا نے انگلی اٹھا کر اسے دیکھا۔ آئندہ آپ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے ورنہ آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ سکندر نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ نیچے کیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ ایک دم تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ مسز حدید بڑھنے لگی کہ سکندر نے ایک ہاتھ سے روک دیا، مگر اپنی نظریں اس کی طرف گاڑتے ہوئے کھلی مسکراہٹ سے بولا، گڑیا، تمہاری عمر گڑیا کھیلنے کی عمر ہے۔ شیروں سے پنگا نہیں لیتے ورنہ شیر گڑیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ اتنی واضح دھمکی دیکھ کر وہ چلنے لگا کہ اس نے فاروق کو دیکھا جس کی نظروں میں اب حقارت آ گئی تھی۔ یار ایسے مت دیکھ مجھے، یہ نہ ہو سینے سے لگا لوں تجھے۔ کندھے کو تپ تپا کر چلنے لگا مگر پیچھے سے ہانک لگانا نہیں بھولا۔ پھر آؤں گا حدید عالم صاحب، بیوی بچوں کی بدولت اصل بات ہو نہیں پائی۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ گارڈ کو بلوا لیتے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ سکندر کی طاقت نے ان کی طاقت کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ بچہ ابھی ماں باپ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں گیا تھا کہ وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر لے، مگر در حقیقت ایسا نہ تھا۔ چلتے ہوئے جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچا اس نے بڑے ہی خوف زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کے اندر کا خوف تھا جو بار بار اسے چونکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے وہ اپنے بیڈ کے پاس آیا۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے دراز کھولا، ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ڈبہ نکالا۔ اس کو کھولتے ہی اس میں وہی نیلے رنگ کا پیکٹ تھا جو اس نے آئس کریم والے سے لیا تھا۔ اس پیکٹ کو بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اب تھوڑی مقدار میں رہ گیا تھا۔ اس نے پیکٹ کھولا تو سفید چونے جیسا کوکین بس ایک پنچ کے مانند نکلا تھا۔ چہرے پہ خاصی مایوسی آئی تھی، پر اسی سے کام چلا لیتے ہیں۔ ہتھیلی کو ناک کے قریب لے جاتے ہوئے اس کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس نے گہری سانس دی۔ اثر کم تھا مگر جو بھی تھا ایک پل کے لیے تو دماغ دوسرے جہان میں چلا گیا تھا، اور یہ دوسرا جہان کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ ایسی مصنوعی جنت عنقریب جہنم لے کر جانے والی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں چند بار سونگھنے سے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اب کیسے ہیں وہ اپنے کام سے واپس آتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں جانے لگی اس نے دیکھا اوپری منزل سے نیچے آتی دورینا کا چہرہ اترا ہوا تھا، تو اس نے بے ساختہ حنان کے بارے میں پوچھا۔ دروازہ ہی نہیں کھولا؟ بابا آج کراچی چلے گئے ہیں ماما کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر وہ مشی سے بات کر لیں تو شاید رمشا اپنے بابا کو کسی طرح کنونس کر لے، بٹ آئی ایم سوری، میری وجہ سے وہ اتنے اپسٹ ہو گئے، مجھے اگر پتا ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتی۔ شرینا شرمندگی سے بولی، ارے پاگل ایسے مت کہو، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، ابھی دیکھنا ان کا کچھ نہیں پتا ہوتا، ابھی دیکھنا جیسے پتا چلے گا نا کہ رمشا آ رہی ہے تو جلدی سے کمرے سے باہر ہوں گے، ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں۔
بہت فیوریٹ تھی ان کی. ہم تو بچپن میں جالس ہوا کرتے تھے مگر اب کہتے ہیں کہ مشی ان کے لیے آ جائے. شرینا نے اپنا بیگ دوسرے بازو پہ رکھا، پھر آگے بڑھ کر اس نے اینا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. فکر کیوں کرتی ہو؟ انشاءاللہ مشی ہمارے سامنے ہوگی اور تمہارے چاچو اپنے ہال سے باہر آ جائیں گے. جہاں تک مجھے پتا ہے یہ گلٹ کے علاوہ کچھ نہیں، کم سے کم یہ بات میں نکل جانی ہے. وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کی اپنی جان لے لیتا. اس کی بات پر دورینا کو جھٹکا لگا. کیا مطلب؟ اس بات پر شرینا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی. تم اپنے چاچو کے پاس اتنی دفعہ جاتی ہو، ایک بار غور کر لیا کرو ان پر، سب سمجھ جاؤ گی. اتنا کہہ کر وہ کمرے کی طرف جانے لگی کہ دورینا اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی. کیا مطلب؟ میں بالکل بھی نہیں سمجھی. اس کے چہرے پر واقعی نہ سمجھی والے تاثرات تھے. آپ سب لوگ انہیں ہمدرد ترحم بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، جو کہ یہ بالکل غلط ہے، اور یہ آپ لوگ اب سے نہیں بہت پہلے سے کر رہی ہیں. تو کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ بالکل نارمل زندگی گزارنے لگ جائیں گے؟ بار بار احساس ان کو دلایا جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اب کچھ کر سکے. دوسری غلطی آپ کی دادی سے ہوئی، انہوں نے کیوں ان کی شادی نہیں کروائی؟ وہ اب بیگ، دوپٹہ، کی چین اپنی اپنی جگہ رکھ کر بتا رہی تھی. اینا دروازے کے ساتھ لگی اس کو سن رہی تھی. اس شادی والی بات پر بولی. تمہیں کیا لگتا ہے شیری، ہم نے کچھ نہیں کیا؟ دادی نے ہر ممکن کوشش کی کہ ماموں مان جائیں، لیکن ماموں اتنے پینک ہو جاتے تھے اس بات پر کہ اکثر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے تھے. ان کی ان حرکتوں سے حسن چاچو اور چاچی گھر چھوڑ گئے تھے، اور وہ اب کینیڈا میں مقید ان کی وجہ سے میری شادی میں بھی نہیں آ رہے، کیونکہ یہ ان کے بچوں پر برا اثر پڑے گا. یہی چیز ان کو باور کروائی جاتی ہے کہ وہ بیمار ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کل جب وہ میرے سامنے آئے، اس کی بات ابھی بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی تھی، کیونکہ سلوا ان کی کام والی نے دورینا کو بلایا کہ بڑی بی بی جی یعنی کہ رمشا کی نانی اس کو نیچے آنے کا کہہ رہی ہیں. دورینا نے شرینا کو دیکھا تو اسے جانے کا اشارہ کیا کہ بعد میں اس بارے میں بات کرتے ہیں. دورینا نے سر ہلایا اور سلوا کے پیچھے ہی چل پڑی. شرینا نے گہرا سانس لیا اور اپنی چیزیں سنبھال کر رکھ دی. اس نے الماری کھولی. اس کی نظریں بے اختیار الماری کے ساتھ لگی حنان کی تصویر کی طرف گئی، جس میں وہ آرمی یونیفارم میں ملبوس تھا. اس کا مسکراتا خوبصورت چہرہ، جس میں اس کی چمکتی ہوئی بھوری سنہری آنکھیں اسی کو دیکھ رہی تھی. بہت طاقت تھی ان آنکھوں میں، جبھی تو وہ ان پر حجاب رکھتا تھا. وہ اپنی سوچ پر مسکرا دی. کوئی بھی فرد حنان کی تصویر، خاص کر وہ جو اس کی ماضی کے ساتھ جڑی ہو، نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہی تصویریں دیکھنے سے وہ ہسٹیرک ہو جاتا تھا. اسی لیے سب لوگوں نے اس کی تصویریں چھپا دی تھی، مگر اینا کی یہ فیورٹ تصویر تھی، اسی لیے اس نے الماری میں ٹیپ سے لگا دی تھی. ینگ سا حنان شرینا کے دل میں اتر رہا تھا. ہینڈسم تو وہ اب بھی تھا، بلکہ اس تصویر سے زیادہ تھا، مگر اب اس چہرے پہ وہ کھلا ہوا رنگ نہیں تھا. اس میں بس درد ہی درد تھا، اور شرینا اس کے درد کو مٹا دینا چاہتی تھی. ہاتھ اس کی تصویر کی طرف بڑھانے کی وہ گستاخی کر چکی تھی. انگلی کی پوروں سے وہ اس کی آنکھوں کو چھونے لگی. پھر اس کے لبوں سے ایک آہ نکلی. آپ ٹھیک ہو جائیں گے حنان، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں وہی چمک ہوگی جو 14 سال پہلے آپ کی ان آنکھوں میں ہوا کرتی تھی. بولتے ہوئے نہ جانے اس مضبوط لڑکی کی آنکھیں نم کیوں ہو گئی تھی. وہ نیچے آئی تو حسیب ناشتے کی ٹیبل سجا رہا تھا، جبکہ امی دور سے کچن میں پراٹھے بناتے ہوئے دکھائی دے رہی تھیں. بابا بھی یقیناً لاؤنج میں موجود ہوں گے، اسی لیے وہ چلتے ہوئے نیچے پہنچی. حسیب نے اسے دیکھا تو سلام کیا. اس نے ہولے سے سر ہلایا اور کچن میں جانے کی بجائے لاؤنج میں گئی، مگر وہاں پر بابا موجود نہیں تھے. اسے تھوڑی مایوسی ہوئی. کیا بابا ابھی تک نہیں اٹھے؟ وہ مڑنے لگی تو اس کے پاپا جو باہر سے آ رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرائے. السلام علیکم، میرا بچہ اٹھ گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ لگ گئی تو انہوں نے اس کی پیشانی چومی. وہ ان سے الگ ہوئی تو ان کا گھر والے حلیے میں دیکھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر مسکرائے. آج میں آفس ذرا دیر سے جاؤں گا. اچھا ہے نا، دونوں باپ بیٹی آرام سے ناشتہ کریں گے، پھر اگر ٹائم ہوا تو بیڈمنٹن بھی کھیل لیں گے. کافی عرصہ ہو گیا ہے.
سچ بابا؟ اس کی مسکراہٹ سب کہہ رہی تھی۔ ہاں آؤ۔ بیگم جی کتنی دیر لگے گی ناشتے میں؟ وہ ریمشا کے ساتھ آتے ہوئے اپنی بیوی کو آواز دینا نہیں بھولے تھے۔ آ رہی ہوں، آج آپ نے فرمائش ہی ایسی کی ہے کہ ٹائم تو لگ ہی گیا۔ ارے تم اٹھ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ باہر پلیٹ پکڑے ٹیبل کی طرف آئی تو ریمشا کو دیکھ کر چونکی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی، مجھے لگا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس نے انگلیاں اٹھا کر انہیں سمجھایا۔ اچھا اچھا، اب اندر سے جوس کا ڈبہ لے آؤ اور بٹر بھی فریج سے نکال لینا۔ یہ حسیب ادھر ہی تھا، کہاں چلا گیا؟ باہر گیا ہے، میں نے گاڑی صاف کرنے کا کہا ہے۔ ابھی میرے کام کے وقت اپنے کام نہ کروایا کرے نا۔ وہ انہیں ہولے سے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خوشگوار انداز میں ہنس پڑے۔ اچھا جی، اس پر معاف کر دیں، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ ان کے اچھے موڈ کو دیکھ کر ریمشا اور اس کی امی کو حیرت ہوئی تھی۔ ریمشا تو خوشی سے انہیں دیکھنے لگی، دل میں کہا اس سے اچھا موقع ہو ہی نہیں سکتا اپنی خواہش کا اظہار کرنے کا، مگر بڑے دھیان سے، ورنہ ان کے موڈ کو بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا تھا۔ اس نے خاموشی سے ماں کو اشارہ کیا۔ ماں نے بڑی ناسمجھی سے دیکھا۔ اس نے پھر سے کیا اور کچن میں چلی گئی۔ فریج سے جوس کا ڈبے کے ساتھ بٹر نکال کر مڑی تو ماں اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا، کوئی بات کرنی ہے؟ جی بات کرنی ہے، اور وہ بھی آپ نے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اف، کبھی کبھار اہم بات مشکل کیوں ہو جاتی ہے اپنوں کو سمجھانا جو آپ کی ہر رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے سوچا، اس کا آنکھیں گھمانا ہی کافی تھا، اور اس کی امی سمجھ گئی تھی۔ مشی تم پاگل ہو؟ دیکھا نہیں، کل کی وجہ سے ان کا موڈ اتنا خراب تھا، تو آج شکر نہیں کرتی کہ کافی اچھے موڈ میں ہے؟ ممی پلیز نا، اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے اشارے سے انہیں بتایا۔ سوری مشی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ اینا کو میں سمجھاتی ہوں، خود بھی پاگل ہو رہی ہے، تمہیں بھی کر رہی ہے۔ تم دونوں ضرور کوئی طوفان کھڑا کرو گے۔ اب چلو تمہارے بابا آوازیں نہ دینا شروع کر دیں۔ اف امی، اس نے آنکھیں زور سے میچ کر آگے جانے لگی۔ جب باہر آئی تو بابا کا فون بج اٹھا، جسے دیکھ کر ان کے ماتھے پہ بل آ گئے تھے، مگر مزید سوچتے ہوئے انہوں نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم جمال، انہوں نے اتنا ہی کہا، اور ریمشا اور اس کی امی ان کی بات سنتے ہی اچھل پڑی۔ تو اس سے پہلے یہ کام جمال ماموں نے کر لیا، چلو اچھا ہے۔ ریمشا پہلے خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن بابا کے نارمل تاثرات دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا۔ جمال عظیم کی نظریں ان کے سنجیدہ چہرے کی طرف تھیں، جو فائل پہ جھکے بڑے غور سے کیس کو پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ کہا تھا، کھانا بعد میں، پہلے ضروری بات کر لی جائے تاکہ ان کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ وہ آخر کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ مقصد تو بہن اور بھانجی کو بھی ساتھ لانا تھا، مگر یہ سکندر والا معاملہ ہر معاملے سے بھی زیادہ سنگین تھا، جس کا حل ہونا بہت ضروری تھا۔ کیا کہتے ہو پھر؟ کافی طویل خاموشی کے بعد رؤف امجد نے نگاہیں ان کے چہرے کی طرف اٹھائیں اور ان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کیا کہنا ہے یار، معاملہ واقعی سنگین ہے۔ یہ تم اب کہہ رہے ہو؟ یہ 5 سال سے سنگین تھا، اب تو مجھے لگتا ہے پانی اوپر سے گزر چکا ہے۔ جمال عظیم کی تلخ لہجے پر رؤف نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ نہ کرے، ایسا کیوں سوچتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے۔ کچھ پلان کیا ہے، مگر تمہاری اس وقت بے حد ضرورت ہے۔ میری؟ اچنبے سے پوچھا گیا۔ دیکھو رؤف، ساری رنجشیں، دوریوں کو سائڈ پہ کر کے مجھے صرف اپنا کولیگ جانو، ایک ٹیم۔ مجھے اپنے اس ملک اور اس کی نوجوان نسل کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں اس طرح اس کو تباہ و برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک کو دیکھ چکا ہوں، اور اس تباہی کی کیفیت مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ رؤف صاحب کے چہرے پہ اس بار اضطراب آ گیا۔ پہلو بدلے، چہرے پہ ہاتھ ٹکائے وہ نظریں ادھر ادھر کرنے لگے۔ سکندر ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ یہ پورے پاکستان سمیت آدھی دنیا کو اپنی بیماری سے تباہ کر دے گا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ کسی نیئر کو، ٹکٹس آفیسر کو ہائر کرو، اس سے بہتر کام تو وہی کر سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے ایک اچھا پلان، ٹیم اور انٹیلیجنٹ آفیسر ہی ایسی بیماری کا خاتمہ کر سکتا ہے نا، میرا اس سے کیا تعلق؟ وہی تو، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، تمہاری کافی جان پہچان ہے ایسے افسروں سے۔ دوسرا یار،
हेड नाम भी कोई चीज़ होती है। तुम क्या DSP बनकर चने बेच रहे हो? उसकी बात पर वो हंसे और रऊफ साहब ने उन्हें हल्का सा घूरा। तुम काफ़ी शार्प अफसर थे यार, इसीलिए इतनी जल्दी प्रमोशंस भी हुई। माशाल्लाह, मुजरिमों के हिटलर भी मशहूर हो गए हो, तो इतनी सी बीमारी को ख़त्म करवाने में हमारी मदद नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल मत सोचना यार, मैं किसी और मकसद से यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ अपने मुल्क के लिए आया हूँ। बेशक अकेले आ जाओ, मेरा एक फ़्लैट है, बिल्कुल फर्निश्ड। जमाल, बात अगर मुल्क की है तो मैं इनकार हरगिज़ नहीं करूँगा, मगर क्या? वो कुछ कहना चाहते थे, फिर गहरा सांस लेकर बात बदली। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जैसी भी चल रही हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? उनके पूछने पर जमाल अजीम को इतनी खुशी हुई कि वह लफ्ज़ों में इस खुशी को बयान नहीं कर सकते। रऊफ अमजद उनके बहनोई से पहले बचपन के दोस्त थे और उन्होंने न सिर्फ अपनी बहन को खोया था, बल्कि अपने जिगरी दोस्त से भी दूर हो चुके थे। खुशी का इजहार अलबत्ता उन्होंने नहीं किया था। चेहरे पे नरूठापन लाकर शिकवा कर बैठे। दुरैना की शादी किससे करवा रहे हो? मैंने सुना है जस्टिस साहब का भतीजा है। क्या लड़का अच्छा है? उन्होंने उनके शिकवे को नज़रअंदाज करके दूसरा सवाल किया। जमाल अजीम ने दिल ही दिल में खुद को कोसा, फिर मुस्कुरा कर बोले, नहीं, बुरा है काफ़ी ज़्यादा। जाहिर है यार, अपनी बेटी की शादी किसी होनहार बंदे से ही करवा दूंगा ना, वो भी हमारे प्लान में शामिल है। नैरो कॉर्टेक्स से उसका ताल्लुक है। शादी की तैयारियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, बस कहता है उस सिकंदर का किसी तरह से खात्मा करूं। यहाँ रिमशा के अब्बू और मामू सिकंदर के खात्मे का प्लान बना रहे थे, जबकि ऊपरी मंजिल पे आखिरी कमरे के बत्ती को मद्धम किए रिमशा कमरे में इस तरह भी अंदाज में टहल रही थी। मामा ने उसे कमरे में भेज दिया और ख़ुद भी अपने कमरे में चली गई। ऐसे कैसे कमरे में जा सकता है बंदा, वो भी मामू और बाबा को तन्हा बात करने के लिए छोड़कर? क्या क्या हो सकता है? मामू ने क्या बात की होगी? बाबा का क्या रद्द अमल होगा? सोच सोच कर तो दिल कांप रहा था। हाय, कहीं रात को ही तमाशा ना हो जाए। दिल कर रहा था ऐना को छठी का दूध याद दिला दें। ये क्या कर दिया? ऊपर से हनान मामू को शामिल कर लिया। अगर वो ना आ सकी तो कितने अपसेट होंगे। रुक कर उसने लंबा गहरा सांस लिया। रिलैक्स मिशी, कुछ नहीं होगा। बाबा सारा दिन ठीक रहे हैं, अब भी ठीक ही रहेंगे और मामू काम यकीनन ख़राब नहीं करवाएंगे। मोबाइल से टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे, मगर उसका ध्यान टाइम की बजाय मिस्ड कॉल पर गया था। ये किसकी कॉल है और कोई उसे बार बार क्यों कर रहा है? चक्कर क्या है? पता तो करें, कहीं कोई जान पहचान वाला ना हो और उसे तंग कर रहा हो। हाँ, यूनिवर्सिटी में तो उसे सब ही ऐसे तंग करते हैं, मगर वो क्या ऐसे छोटे मोटे हथकंडों से घबरा जाए? उसने पता करवाने के लिए सोचा अभी कॉल करके देखे, कौन सा वो अगले बंदे को जवाब देगी। हाँ, चेक करने में क्या जाता है। इस चक्कर को पता करने के लिए सीधा बख्त विला चलते हैं, जहाँ बख्त मैडम रात के पहर टेरेस पे खड़ी, एक हाथ से फ़ोन कान पे लगाए दूसरे हाथ से फ़ोन को चेक करती वो किसी से मुकम्मल बहसो तकरार में मुलव्विस थी। अलबत्ता उसकी आवाज़ खासी दबी हुई थी कि कोई सुन न ले। यार, तुमने मुझे किसका नंबर दे दिया है? ये तो उठा ही नहीं रही। जब भी कॉल करो तो बजता ही रहता है या तो काट दिया जाता है। ऐसे थोड़ी ही चलेगा। मैं अपने मामू की सेटिंग करवाना चाहती हूँ, वो भी जल्द अज जल्द। यार, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी सब्र तो करो। हो सकता है वो कोई अननोन नंबर ना उठाती हो। कुछ लड़कियाँ काफ़ी मोहतात होती हैं ऐसे मामले में। ठीक है यार, मैं जानती हूँ, मगर बंदा कॉल तो उठा लेता है। मैं बस उस लड़की की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी कज़न बहुत तारीफ़ कर रही थी। मामू को सुनाने से पहले मैं सुनना चाहती हूँ, मगर ये मोहतरमा फ़ोन उचक ही नहीं रही। यार, बात तो करो ज़रा। अपनी कज़न से तस्वीर तो भेजे उस लड़की की। चलो, इस तरह तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। एमी ना सेटिंग करवा दूँ। भरोसा रखो, बहुत प्यारी है। ज़ैनी ऐसे किसी की तारीफ़ नहीं करती, लेकिन अजीब बात है, जब भी बात करो बहुत हंसती है। फिर कहती उसके मामा के लिए वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मामा को नहीं पसंद आती है तो फिर वो किसी लड़के को नंबर भेज देगी। मुझे उसकी ये वाली बात काफ़ी अजीब और नासमझ लगी। क्या मतलब? बख्तावर ने पहले तो सोचा, और जब सोचने पर उसकी बात समझ आई तो दिमाग भग से उड़ गया। आंखों में शरारे फूटने लगे। क्या मतलब है?
منہ نہ توڑ دوں گی اس کا، ایسا سمجھتی ہے وہ میرے ماما کو؟ اف اف، گردن اڑا دوں گی میں اس کی۔ میرے ماما شریف ہیں، وہ لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں، اگر ان کو نہیں دیکھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں نامرد کا خطاب دیا جائے۔ اف، میں بتاؤں گی اس کو ذرا۔ اور تم پاگل لڑکی، اپنی کزن کو ایسے بولنے دیا؟ ٹھہرو ذرا، صبح ہونے دو۔ اور میرے ماما کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، بتاؤں گی، ورنہ میرا نام بھی بختیور عالم نہیں۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا تھا اور ٹھک سے فون بند۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ سکندر پیچھے کھڑا ہوا ہے اور بخت کے ہاتھ میں سکندر کا ہی فون تھا۔ سکندر کے 3 فون تھے اور تینوں فون کو ہاتھ لگانے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی سوائے بخت کے، جس کو صرف ایک والی کی اجازت تھی جو اس کی فیملی کے استعمال والا تھا۔ اس ٹائم بھی وہ سکندر کے کمرے سے چھپ کر اٹھا کر لائی تھی کیونکہ سکندر لان میں تھا اور جلد از جلد فون کر کے اس نے واپس کمرے میں رکھ آنا تھا۔ اس کی چھوٹی سی معصوم سی خواہش تھی کہ اس کے ماما شادی کر لیں، جو اب اس کو ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی جب اس نے سکندر کی پیچھے سے آواز سنی، بخت گڑیا۔ بخت ایک دم فریز ہو گئی۔ اگر ماما نے اس کی ساری باتیں سن لی تو وہ کیا کریں گے؟ یا اللہ پلیز وہ یہ باتیں کم سے کم نہ سنیں، پلیز پلیز۔ دھڑکتے دل سے اسے مڑنا پڑا کیونکہ سکندر نے اسے ایک بار پکارا تھا۔ سکندر نے اسے سر تاپا دیکھا تو چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا گڑیا، اتنی ٹھنڈ میں اس وقت باہر کیوں ٹہل رہی ہو؟ اس کا اتنا کہنا ہوا اور بخت نے شکر کا سانس دیا۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے، اصل میں اندر گھبراہٹ ہو رہی تھی نا ماما، اسی لیے۔ اس نے اتنا کہا اور سکندر کے چہرے پر تفکر کے سائے آ گئے۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ بخت نے سکندر کے کہنے پر اپنی آنکھیں گھمائی۔ جی ماما، گھبراہٹ سے مراد گرمی ہے، طبیعت کو کیا ہونا ہے، آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ۔ ہاں تو اے سی لگا لیتی۔ میں بھی حیران، آج بند کیوں کیا ہوا ہے؟ آؤ۔ ایک تو ماما کا اس کے لیے حساس ہونا، توبہ۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ بھی سو جائیں، جب سے آئی ہیں مجال ہے 1 منٹ کی بھی نیند لی ہو۔ سکندر ہنس پڑا اور اس کے سر پر چپت مار کر اپنے بازو کو اس کے کندھے پر پھیلا کر اسے اندر لے آیا۔ 1 منٹ کی نیند تو لی ہے میں نے، بس جب بھی یہ میرے دوست اپنے پاس بلا لیتے ہیں سارے کام الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، مگر وہ سکندر ہی کیا جو کوئی گڑبڑ ہونے دے۔ اینی ویز، یہ میرا موبائل آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ بس سکندر نے بات گھما پھرا کر اصل بات کی اور بخت میڈم کا سر چکرا اٹھا۔ وہ سکندر ہی کیا جس کو کوئی سمجھ سکے؟ وہ میرا بیلنس ختم ہو گیا تھا۔ تیزی سے بولو بے وقوف لڑکی، اس نے خود کو ڈپٹا۔ ہاں تو پی ٹی سی ایل استعمال کر لیتی اور صدیق سے کارڈ منگوا لیتی، ایسی بھی کیا ایمرجنسی؟ ہاں پی ٹی سی ایل ذہن میں نہیں آیا، وہ اصل میں آپ کے آفس آئی تھی، ساتھ میں دوست کو ایک ضروری پیغام بھجوانا تھا، پتہ چلا کہ بیلنس ختم اور آپ کا فون بھی پڑا ہوا تھا وہاں، تو سوچا ادھر سے ہی بات کر کے اسے کہوں کہ میرے فون پر کال کرے۔ یار ماما، آپ اتنا سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی دشمن ہوں؟ آپ کے فون پہ میرا کوئی حق نہیں؟ سکندر کی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیل گئی۔ ایزی ایزی بچہ، آف کورس، کوئی نہیں، ایک ایک چیز کا حق ہے۔ اچھا چلو لاؤ 2 اور آپ سو جاؤ، اب میں مزید تمہارے اسکول کی چھٹی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ رکھیں اپنا فون، ویسے بھی اس چڑیل نے کون سا فون کرنا ہے؟ اس نے ان کا فون تھمایا تھا۔ شب بخیر۔ سکندر نے اس کا سر تھپکا اور مڑ کر کمرے سے غائب ہوا۔ وہ جیسے غائب ہوا بخت نے اپنا سر تھام لیا۔ اف، بچت ہو گئی۔ کبھی کبھار تو لگتا ہے ماما کوئی ڈیٹیکٹیو ہیں۔ سکندر نے فون کھول کر سکرول کیا تو چاروں نچار اس کو چاروں نچار نہیں، اس کو 4 ان نون نمبر پر اس نے کال ملائی تھی۔ اس کی دوست کا ہی نمبر ہوگا۔ چلتے ہوئے فون بند کرنے لگا تو سم نمبر کی کال آنے لگی۔ سکندر نے مڑ کر بخت کا کمرہ دیکھا۔ اس کی دوست اس کے فون پر بھی کال کر سکتی ہے، اس پر کیوں؟ چکر کیا ہے؟ پتہ لگانے کے لیے اس نے فون اٹھا کر کانوں سے لگاتے ہوئے دلکش مگر گمبھیر آواز میں ہیلو کہا، اور ادھر ہی رمشا رؤف امجد کی دنیا ہی گھوم اٹھی۔ نہیں،
یہ آواز نہیں ہو سکتی. یہ آواز بھلا وہ اسے کیوں کال کرے گا؟ ہیلو. اس بار پھر سکندر نے یہی بات دہرائی. رمشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ آگے سے بولنا چاہتی تھی کہ آپ وہی ہیں، وہی جس کی وہ دیوانی تھی، جس کی ایک ادا پر وہ مر مٹی تھی. وہ سکندر حدید ہی ہے نا؟ جب آگے سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے تو کال کیوں کیا؟ پاگل نہ ہو تو. کھٹاک سے فون بند. رمشا کو تو ہوش ہی نہیں تھا. یہ سکندر حدید تھا. کیا سکندر حدید نے اسے کال کی تھی؟ قسمت اچانک کیسے اس پر مہربان ہو گئی تھی. So میرے عزیز listeners, this was the end of the episode 2 of the novel Karbunte Varam by Zamreen Shah. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.